الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دس الحج میں جو کام کرنے کے ہیں ان میں سے پہلی چیز رمی تھی، اور رمی کے بعد نہر تھا، قربانی اور ذبح کرنا، اور اس کے بعد حلق تھا کہ سر کے بال منڈوائے جائیں یا کٹوائے جائیں، اور اس کے بعد آخری چیز طواف زیارت۔ ان پہلی تین چیزوں میں ترتیب واجب، اور آخری چیز یعنی طواف زیارت، اس میں ترتیب واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی طواف زیارت پہلے کر لے گا، ان تین کام جو پہلے تھے ان میں سے کسی سے بھی پہلے کر لے تو اس نے سنت کے خلاف کام کیا، اس وجہ سے مکروہ ہوا، لیکن جواز بہرحال ہے، کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ۔ اور اللہ تعالی نے اس طواف زیارت کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا کہ ثم لیقضوا تفثهم، پھر چاہیے کہ اپنا میل کچیل نبیڑیں، ولیوفوا نذورهم، اور اپنی منتوں کو پورا کریں، ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔ 17ویں پارے میں سورہ حج میں 39 نمبر آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے یہ بات بیان کی ہے، اور اس سے بھی پہلے اللہ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ اللہ کے لیے قربانی کریں، اور اس کے بعد بھی فرمایا ہے کہ احلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم، اور حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے جو تم کو ہم سناتے ہیں، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اور بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا، واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے بچتے رہنا۔ تو یہ جو جھوٹی بات ہے، اس سے زیادہ جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اللہ کے علاوہ غیر کے لیے ذبح کرے، اور اللہ تعالی کے علاوہ غیر کے لیے ذبح کرنا یہ شرک کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ مویشیوں کو ذبح کرنا یہ اللہ کی نظر ہے، اللہ کی نیاز ہے، ہر دین میں اللہ نے رکھی ہے، اور اس کے سوا اللہ کے علاوہ کسی اور کی نیاز ماننا، کسی اور کی نظر ماننا، کسی اور کے لیے جانور کو ذبح کرنا، یہ اس کی عبادت ہے۔ تو چاہے تو اللہ کی عبادت کرے، توحید پر رہے، اور چاہے تو اللہ کی غیر کی عبادت کرے اور شرک پر رہے، انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور یہ تو جب چند فٹ نیچے جائے گا، مرے گا، تو پھر پتا چلے گا کہ کیا بیتی۔ اللہ تعالی نے اسی لیے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور یاد کریں، اللہ کا نام لیں، ذبح کریں چوپایوں کو جو ہم نے انہیں دیے ہیں، اور پھر اس کے فوراً بعد کہا کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، دیکھو تمہارا اللہ ایک ہی ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے حکم میں رہنا۔ سورہ حج کی یہ آیات آپ کھول کر پڑھیے اور سوچئے کہ کیوں آخر قرآن ذبح کے ساتھ ساتھ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، کیوں اللہ تعالی پہلے قربانی کا ذکر فرماتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ ایک ہے، اس کے حکم میں رہو۔ کئی مقامات پر آگے دیکھ لیجئے، فرمایا ہے کہ وبشر المخبتین، اور خوشی سنا جو لوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں زندگی میں۔ اور ہم تمہیں بتائیں کون عاجز انسان ہوتا ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیں ان کے سامنے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم،
اور دوسری بات یہ ہے کہ سہتے ہیں، سہنے والے ہیں جو ان پر پڑے، جو مصیبت پیش آتی ہے سہ جاتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھنے والے، 3 ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہو گئیں۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، اور کعبے پر چڑھانے کے لیے، بیت اللہ کی نظر کے لیے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں بھیجی ہیں۔ لکم فیہا خیر، اللہ کے نام کی نشانیاں ہیں، ان کو ذبح کرو، اونٹوں کو قربانی دو، فیہا خیر، اس میں تمہارا بھلا ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اور ان پر اللہ کا نام لینا قطار باندھ کر، اونٹ کو کھڑا کر کے، اور اس کو ایک چرکا لگاتے ہیں گردن سے نیچے، اور اس کا خون سارا بہتا ہے، پھر وہ گرتا ہے، پھر اسے ذبح کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا میرا نام لینا، قطار باندھ کر کھڑا کر کے بھی جب ان کی قربانی دینی ہے تو دیکھو میرا نام لینا۔ پھر آگے وہی خدا کی توحید کا ذکر، اللہ نے فرمایا ہم نے ان جانوروں کو تمہارے بس میں دیا لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، کہ اللہ کی بڑائی، اللہ تعالی کی کبریائی بیان کرو جیسے کہ اس نے تمہیں بتایا ہے۔ وبشر المحسنین، اور ان کو خوشخبری سنا جو احسان والے ہیں۔ اس سے پیچھے وہاں بھی یہی ذکر ہے، یہ بار بار اللہ جو ذبح اور توحید کو جمع کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر ماننا، کسی اور کے نام کی نیاز دینا، کسی اور کے نام پر جانوروں کو نامزد کر کے ذبح کرنا، اور اسی طرح مکان دکان بناتے ہوئے اس کی بنیادیں کھودتے ہوئے ان بنیادوں میں جانوروں کو ذبح کر کے اس نیت سے ان کا خون ڈالنا کہ اس سے جنات بھاگ جائیں گے اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، یہ سب شرک کی باتیں ہیں فتاوی عالمگیری میں۔ اسی لیے نیا گھر بناتے ہوئے وہاں پر لے جا کر جانوروں کو ذبح کرنا اس نیت سے کہ جنات کے نام کی یہ بھینٹ چڑھا دی جائے، جنات کے نام کی نظر و نیاز دی جائے تاکہ وہ تنگ نہ کریں اور اس جگہ سے بھاگ جائیں۔ فقہا نے عالمگیری فتاوی عالمگیری میں اسے شرک لکھا ہے۔ تو زندگی میں ہرگز اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کیجیے، اور ذبح خاص طور پہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا ذبح نہ کیجیے، کسی کی نظر مت مانیے، کسی کی نیاز مت دیجیے۔ اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور عبادت کے لائق ذات کے لیے ہی نظر ہے، نیاز اسی کے نام کی، نظر اسی کے نام کی۔ ہاں، اور اس کا ثواب جو نظر اور نیاز اللہ کے لیے ہے، اس کا ثواب اپنے بزرگوں کو پہنچائیے، اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچائیے، اس کا ثواب اپنے مشائخ کو، اپنے اساتذہ کو، ان واسطوں اور سلسلوں کو جن سے دین آپ تک پہنچا ہے، ان کو ایصال ثواب کرتے رہیے۔ یہ ہے اعتدال کی راہ۔ ایصال ثواب کا سرے سے انکار کر دینا یہ بھی غلط، اور اتنا اس میں انہماک کہ اللہ کے علاوہ غیر کے نام کی نظر و نیاز شروع کر دے یہ بھی غلط۔ درمیان کی بات جو ہے وہ صحیح ہے، اور وہ یہ کہ نظر اللہ کے نام کی، نیاز اللہ کے نام کی، جانوروں کا ذبح اللہ کے نام کا، اپنے مالک کی عبادت کرے جانوروں کو ذبح کر کر، اور اپنے مالک کی عبادت کرے اس کے حضور میں نظر اور نیاز پیش کر کے، اور اس عبادت کا جو ثواب حاصل ہوتا ہے وہ دل میں نیت رکھے کہ اللہ میرے مشائخ کو پہنچے، فلاں بزرگ کو پہنچے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچے، اس کا ثواب اللہ کے ان فرشتوں کو پہنچے جو ملائے اعلیٰ میں ہیں، اس کا ثواب ان انسانوں کو پہنچے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ الغرض جس کے لیے بھی ایصال ثواب کی نیت کرے سو کرے، مگر نظر اور نیاز اللہ کے نام کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، چاہیے کہ اپنی منتوں کو پورا کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور انہیں چاہیے کہ اس قدیم گھر کا طواف کریں۔
یہ جو قدیم گھر کا طواف یہاں پر ارشاد فرمایا ہے اسے ہی کہتے ہیں طواف زیارت اور طواف افاضہ، مختلف نام ہے اس کے، بس یہ طواف فرض ہے۔ اس کے بعد ایک ہی طواف ہے جو حج کے آخر پہ کرنا ہے، اور وہ طواف وداع ہے۔ طواف وداع سے پہلے 10 ذی الحج کو جو احکامات ہیں ان میں سے یہ طواف زیارت یا طواف افاضہ جو کہلاتا ہے یہ واجب، یہ فرض ہے۔ اس کے پہلے 4 چکر تو فرض ہیں اور باقی 3 واجب ہیں۔ تفصیلات اس کی آگے کو آتی ہیں، فقہا نے اس کی ترتیب میں لکھا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے تھے تو 10 ذی الحج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طواف کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت صحیح مسلم میں آتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاض یوم النحر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر جو قربانی کا دن تھا یعنی 10 ذی الحج کا، اس دن طواف فرمایا، ثم رجع، پھر آپ لوٹے، فصلی الظہر بمنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز منا میں پڑھی۔ یعنی 10 ذی الحج کو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی فرمائی، اور رمی کے بعد آپ نے پھر نہر قربانی کی، پھر سر مبارک سے بال اتروائے، پھر مکہ مکرمہ آ کر اور طواف کیا، اور طواف زیارت کر کے آخری طواف کر کے مینا میں تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر ظہر پڑھی۔ بہت برکت اللہ نے ان کے وقت میں دی تھی، وگرنہ بظاہر یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی انسان رمی کرے، پھر اس کے بعد قربانی کرے، پھر سر کے بال منڈوائے، پھر مکہ مکرمہ میں آ کے طواف کر کے پھر لوٹ جائے اور ظہر جا کے مینا میں پڑھے۔ اسی لیے ظہر کا مینا میں پڑھنا 10 ذی الحج کو طواف زیارت کے بعد یہ حضرات نے افضل لکھا ہے فقہاء نے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ مینا میں پڑھنے کے بجائے بیت اللہ میں پڑھے یہ افضل ہے، مگر صحیح قول یہ حدیث کے مطابق یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں پڑھی تھی، تو 10 ذی الحج کو اگر کوئی آدمی اتنی ہمت کر لے جو بظاہر ہونی دشوار ہے تو اس نے سنت کو پا لیا، کیونکہ اس سے پہلے 9 ذی الحج عرفہ ہے، سارا دن وہ گویا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، پھر رات کو جاگتا رہا، اس لیے کہ وہ رات تو پھر نیند آرام کا موقع ہی نہیں ہوتا، اور پھر اس سے اگلے دن 10 ذی الحج کو یہ سارے کام کرنا، اور اسی لیے مسلم ہی کی روایت میں آتا ہے، نافع رحمت اللہ علیہ کہتے تھے فقان ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے یفیض یوم النحر، وہ 10 ذی الحج کو ہی طواف کرتے تھے، ثم یرجعوا، پھر وہ لوٹتے تھے اور ظہر آ کر مینا میں پڑھتے تھے، ویذکروا، اور یہ فرماتے تھے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا۔ ہمت ہو تو آدمی یہ کر لے۔ اور طواف زیارت یہ ترتیب میں واجب نہیں ہے، ترتیب میں واجب حنفیوں کے نزدیک 3 چیزیں، اور وہ رمی، نہر اور حلق۔ یہ طواف زیارت جو ہے اگر فرض کر لیجئے کوئی پہلے کر لیتا ہے، سر کے بال منڈانے سے پہلے کر لیتا ہے اور اس کے بعد حلق کراتا ہے، تو اس انسان کا حج ہو گیا، اور اس انسان کا یہ فعل سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے مکروہ ہوا۔ تو ترتیب قائم رکھنی چاہیے تاکہ سنت پر رہے، اور پہلے تینوں کی ترتیب واجب ہے۔ ان احادیث میں جن میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، غلط فہمی میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ حج کے احکامات اس وقت سارے مرتب ہوئے ہی نہیں تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت کی بنا پر فرمایا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک ایک آدمی سے مسئلہ اس طرح بیان کرنا، یہ چیزیں بڑا مشکل تھا، ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اس اعتبار سے حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے،
مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حلقت قبل ان اذبح، میں نے سر کے بال منڈوا لیے ہیں اور قربانی بعد میں کی ہے، حالانکہ قربانی پہلے تھی نا۔ تو آپ نے فرمایا فذبح فلا حرج، قربانی اب کر لے، کوئی حرج نہیں۔ قال ذبحت قبل ان ارمی، پھر عرض کیا کہ ذبح پہلے کیا ہے اور رمی بعد میں۔ قال ارمی فلا حرج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رمی نہیں کی تو اب کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ایک آدمی ان کے پاس آیا یوم النحر، قربانی کے دن یعنی 10 ذی الحج کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف عند الجمرہ، جمرہ کے پاس کھڑے تھے، رمی فرمانے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے رسول، انی حلقت قبل ان ارمی، میں نے سر کے بال منڈوا دیے ہیں اور رمی ابھی تک نہیں کی، حالانکہ دیکھیے رمی تھی، پھر اس کے بعد قربانی، پھر سر کے بال تھے نا۔ لیکن اس نے عرض کیا کہ میں نے رمی ابھی کی نہیں، جو سب سے پہلے کرنے کی چیز تھی، اور سب سے پہلے بال ہی منڈوا دیے۔ تو قال ارمی فلا حرج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر لے رمی، اب کوئی بات نہیں۔ اور ایک دوسرا آیا اور اس نے کہا انی ذبحت قبل ارمی، میں نے جانور ذبح کر دیا اور ابھی تک رمی نہیں کی۔ قال ارمی ولا حرج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمی کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اور پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے عرض کیا کہ انی افضت الی البیت قبل ان ارمی، میں بیت اللہ کا طواف کر کے، یعنی یہی طواف زیارت جس کی بات چل رہی ہے، یہ کر کے واپس آ گیا ہوں اور ابھی تک رمی نہیں کی۔ قال ارمی ولا حرج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمی کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما نے کہا فما رأیتہ سئل یومئذ عن شیء، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز اس دن نہیں پوچھی کسی نے، الا قال افعلوا، مگر یہ کہ آپ ایک ہی جواب دیتے رہے، بار بار فرماتے رہے کہ کرو، ولا حرج، کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں قیل لہ فی الذبح والحلق والرمی والتقدیم والتاخیر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ مسئلے پوچھتے رہے، ذبح کے بارے میں، سر منڈانے کے بارے میں، رمی کے بارے میں، کسی نے کہا میں نے یہ کام پہلے کر لیا ہے، کسی نے کہا یہ کام بعد میں کیا ہے، قال ولا حرج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے، کوئی حرج نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، سب صحیح کر رہے ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، اہل علم نے اس پر بحث کی ہے، لیکن ان تمام احادیث کے باوجود یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہی بات جو پہلے بھی عرض کی جا چکی کہ کسی آدمی کے لیے درست نہیں ہے کہ محض احادیث کو دیکھ کر فتوے دینا شروع کر دے، جب تک کہ اس باب کی تمام احادیث اس کی نظر میں نہ ہو۔ تو احناف نے ان تمام احادیث کے باوجود، وہ پڑھے تھے، انہوں نے ان احادیث کی تعویل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں جو کتابوں میں تفصیل سے فقہا نے لکھا ہے اور محدثین نے، جب ان احادیث پر بحث آئی ہے، اہل علم جو احادیث کی تشریحات ہیں ان کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، یہ احادیث اس لیے ذکر کی کہ باقی احادیث جو ہیں وہ اس وجوب پر دلالت کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا خاص حکمت اور مصلحت کے تحت تھا، اس لیے واجب ہے ترتیب ان 3 اعمال میں، رمی میں، نہر میں، حلق میں، اور اس کے بعد طواف زیارت، اور طواف زیارت ترتیب میں واجب نہیں ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طواف زیارت کی ہے آخر پر، اور آخر پہ طواف زیارت کے بعد پھر مینا تشریف آوری ہوئی ہے، اور پھر آپ نے ظہر مینا میں پڑھی۔ طواف زیارت کے لیے 10 ذی الحج کو جب آدمی رمی اور ذبح اور حلق سے فارغ ہو جائے تو پھر نہائے، خوشبو لگائے، سلے ہوئے کپڑے پہنے اور بہت اچھی طرح خوشبو لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی احرام سے پہلے، اور دوبارہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور کپڑے پہنے طواف زیارت کے لیے جانے کے لیے، تو اس وقت اب احرام کھل گیا اور سوائے ازدواجی تعلقات کے باقی ساری پابندیاں ہٹ گئیں۔ یہ مسائل اب بار بار آتے رہیں گے۔ اب چاہیے کہ مینا سے اللہ کے گھر کی طرف جائے ذوق و شوق کے ساتھ، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اور شکر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی نے حج کرا دیا، اب آخری فرض ہے جو اس نے پورا کرنا ہے، اور وہاں جا کر طواف زیارت کرے۔ اور اس طواف زیارت کے بعد سعی بھی ہے۔ یہ مسئلہ پھر آئے گا، لیکن غور سے پہلے سن لیجئے کہ طواف زیارت کے بعد سعی ہے، اور یہاں پر 3 قسمیں ہیں۔ جو قسم آپ سے تعلق رکھتی ہے بس اس مسئلے کو یاد رکھیے، باقی کو چھوڑ دیجئے۔ یا تو آپ نے حج افراد کیا ہے، اور مفرد حج والے انسان کے لیے سعی کا کرنا افضل ہے طواف زیارت کے بعد، اور یہ حج تمتع ہے، اور تمتع والے کے لیے بھی سعی کا طواف زیارت کے بعد کرنا افضل ہے۔ باقی ایک ہی قسم رہ جاتی ہے قران کی، اور قران والوں کے لیے پہلے افضل ہے۔ جن لوگوں نے قران کا حج کیا ہے ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ جب ایک نفلی طواف پہلی مرتبہ حاضری کے موقع پر کریں گے، اسی وقت وہ سعی کر لیں کہ اللہ یہ وہ سعی کرتا ہوں جو طواف زیارت کے بعد کرنی ہے۔ یہ بات بالکل ابتدا میں گزر چکی، اور اس وقت عرض کر دیا گیا تھا کہ سعی جو طواف زیارت کے بعد قران والا کرتا ہے اس کے لیے افضل یہ ہے کہ سعی وہ پہلے سے کر لے، 7 ذی الحج کو 8 ذی الحج کو جیسے ہے تو وہ کر لے۔ اور رہ گیا افراد والا، تو جس انسان نے محض ایک حج ہی کرنا ہے، عمرہ نہیں کرنا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ مفرد انسان سعی کرے طواف زیارت کے بعد۔ اور اب 3 قسموں میں سے جس قسم میں ہیں اس پہ عمل کر لیجئے۔ تمتع والے ہیں تو طواف قدوم کے ساتھ سعی افضل تھی، اس وقت کر لی ہوگی۔ افراد والے ہیں اور اگر پہلے سعی نہیں کی تو اب سعی کر لیں، اور تمتع والے ہیں اور پہلے سعی نہیں کی تھی، کرنی بھی نہیں چاہیے تھی، اب کر لیں۔ تو طواف زیارت اور سعی یہ 2 چیزیں اب کرنی ہیں۔ طواف زیارت کے مسائل ہیں، جو طواف کی کیفیت پہلے بیان ہو چکی، اس کے مطابق طواف کرنا چاہیے، اور 10 ذی الحج کو طواف زیارت کرنا افضل ہے۔ 11 کو بھی ہو جائے گا، 12 کو بھی ہو جائے گا، اور 12 کا سورج جب ڈوبتا ہے تو اس سے پہلے تک وقت ہے۔ بس طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحج کو صبح سے شروع ہوتا ہے، صبح صادق کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد، اور وہاں سے لے کر بلکہ صبح صادق کے بعد 10 ذی الحج کو شروع ہو جائے گا وقت، اور اس کو 10ویں کو کرنا افضل ہے، اور 10ویں کی صبح صادق سے پہلے یہ جائز نہیں، اور 12ویں تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے
یہ طواف زیارت کر لے. یہ ہیں 3 دن. اس لیے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے اور اس کے بعد طواف جب ختم ہو جائے تو حجر اسود کا استلام کرے. مقام ابراہیم پر یا قریب یا جہاں بھی 2 رکعتیں پڑھے، ملتزم پہ جائے اور اللہ سے دعا مانگتا رہے، پھر زمزم پہ جائے، پانی پیے اور 9ویں مرتبہ حجر اسود کا استلام کر کے اب صفا کے لیے چلا جائے اور صفا اور مروہ پر سعی کرے. مگر طواف زیارت میں اس قدر رش ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کی رعایت اب تو بہت مشکل ہو گئی ہے. احرام کی کوئی پابندی نہیں رہے گی سوائے ازدواجی تعلقات کے، اور طواف اور سعی سے فارغ ہو کر مینا میں واپسی ہو جائے گی. اور طواف قدوم کے بعد اگر سعی ہو چکی تھی، قران والا حج جو تھا اس کا خاص طور پہ کہ اس کے لیے افضل ہے، تو اب طواف زیارت میں وہ رمل اور استوا نہیں ہے، اور اس طواف کے بعد اس کے لیے سعی بھی نہیں ہے. اور رات کو مینا میں قیام کریں. اور اس طواف کے لیے انسان کو چاہیے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے آسانی سے کرنا کر لے. حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج پورا نہیں ہوگا. اور اس طواف کے 4 چکر پہلے فرض ہیں اور باقی 3 کا ادا کرنا واجب ہے. رمی، ذبح اور حجامت سے فارغ ہو گئے تو اب یہ 10 کو طواف کیا، یہ افضل ہو گیا اور ہے جائز 12ویں تک. اور اگر فرض کیجئے 12ویں کو بھی نہیں کیا، غروب آفتاب ہو گیا، تو طواف زیارت پھر بھی کرنا ہے، مگر وہ مکروہ تحریمی ہے، اور طواف زیارت بھی کرے اور ایک دم بھی دے. اور ایسے ہی طواف زیارت کے صحیح ہونے کے لیے فقہا نے شرط لکھی ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، اور حج کا احرام اس نے پہلے سے باندھ رکھا ہو، یعنی حج کے مناسک پورے کیے ہوں، پہلے عرفہ میں حاضر ہوا ہو تو طواف زیارت ہے، فرض ہے. اگر فرض کیجئے کوئی عرفہ میں حاضر ہی نہیں ہوا تو اس کے ذمہ کوئی طواف نہیں. اور طواف کی نیت کرنا یہ بھی فرض ہے. طواف کا زمانہ اور وقت یعنی 10 ذی الحج کی صبح صادق کے بعد سے لے کے 12 ذی الحج کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے یہ زمانہ ہے، یہ وقت ہے. اور جگہ یعنی مسجد حرام کے اندر خود طواف کرے، اور اگر معذور ہے تو پھر ویل چیئر وغیرہ اس پر طواف ہوگا. اسی لیے پیدل طواف کا کرنا واجب ہے بشرطے کہ چلنے پر قدرت ہو. اگر چلنے پر قدرت نہ ہو تو پھر اس انسان کے لیے معذوری ہے. اور انہی ایام نحر میں طواف کرنا ہے، یعنی 10، 11 اور 12. اور یہ طواف زیارت اتنا اہم فریضہ ہے کہ یہ تمام عمر کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے. اور 10 سے 12 ذی الحج تک کا کرنا ضروری ہے. اور اگر فرض کیجئے 12 ذی الحج کے بعد 13، 14 کو کبھی بھی کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک دم واجب آئے گا. کوئی صورت نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں. کوئی شخص عرفہ کے وقوف کے بعد 9 ذی الحج کو اس نے عرفہ میں گیا اور 9 اور 10 کو اب طواف کرنا تھا، یا 11 کو یا 12 کو، ان 3 دنوں میں انتقال ہو گیا. ہو جاتا ہے، بیت اللہ میں جنازے لائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں. کئی مرتبہ جو حاجی مزدلفہ میں رات کو ہوتے ہیں وہاں انتقال ہو جاتا ہے. ایسے خوش نصیب بھی ہیں، اگر اللہ معاف فرما دے، اس چیز کو قبول فرما لے حج کو،
اور پھر اس کے بعد بھی ہیں. تو بہرحال کوئی شخص اگر طواف زیارت سے پہلے انتقال کر جائے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس انسان نے طواف زیارت کے لیے وصیت کی، حج کے پورا کرنے کی وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی. فرض کیجئے گھبراہٹ طاری ہوئی، دل کا دورہ پڑا، کچھ ہوا اور اس نے کہا میرا حج پورا کر دینا، وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ تو اگر یہ وصیت کر دے تو ایک گائے یا اونٹ کا ذبح کرنا پورے کا پورا سالم اس کی طرف سے، اس سے حج اس کا پورا ہوگا. ایک شرط یہ بھی دیکھ لینی چاہیے کہ یہ شخص حج کرنے آیا کب ہے. حج واجب ہونے کے فوراً اسی سال آ گیا اگر، پھر تو یہ اس کے لیے اونٹ نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ہی اس پہ حج فرض ہوا تھا اسی سال اللہ کے حضور میں اس نے حاضری دے دی. گویا خادم اللہ کا بندہ بھاگتا ہوا آیا کہ اس سال اتنے پیسے ہوئے ہیں، حج فرض ہوا ہے، اس سال پینشن ملی، اس سال اتنا نفع ہوا. بہت سے معاملات ہوتے ہیں انسانوں کے، تو وہ اسی سال اگر حاضر ہو گیا تو اب اس کے لیے تو طواف زیارت کا وقت ہی نہیں آیا. تو اس لیے جب وقت ہی نہیں آیا، وقوف ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا جائے گا کہ آپ نے فرمایا جس نے عرفہ کا وقوف کر لیا اس کا حج ہو گیا. تو اس آدمی کو تو وقت ہی نہیں ملا. اب ہم کہیں گے کہ اس آدمی کا حج ہو گیا. اور ایک ایسا آدمی ہے جو دوسرے سال، تیسرے سال آیا، پھر کبھی آیا، تو اس انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی طرف سے ایک پوری گائے یا اونٹ ذبح کیا جائے، تب جا کر اس کا حج پورا ہوگا. اور فرض کیجئے کہ ایسے ہی کوئی آدمی ہے، مزدلفہ کا وقوف، مزدلفہ اس سے رہ گیا، 9 ذی الحج عرفہ کی شام کو انتقال ہو گیا، 10 کو رمی کرنی تھی اور یہ صحیح فرض کیجئے اس نے کرنی تھی، یہ چیزیں تھیں، تو پھر اس کے ذمے کوئی دم واجب نہیں ہے. اور طواف زیارت کو رمی کرنے کے بعد اور حجامت کے بعد کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے. کہ پہلے بھی عرض کیا کہ ترتیب 3 چیزوں میں واجب اور چوتھی میں واجب نہیں، سنت. اور یہ طواف زیارت فرض حج کا آخری عمر تک رہتا ہے انسان کے ذمے. اس لیے اگر کوئی شخص بغیر طواف کیے مر جائے تو وصیت کرنی چاہیے. اور کوئی عذر بھی نہیں تھا، تاخیر کر دی تو یہ گناہ اس کے ذمے رہے گا، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور یہ طواف زیارت ایسا فرض ہے کہ اس کے کیے بغیر ازدواجی تعلقات جائز نہیں ہیں، اگرچہ کئی سال گزر جائیں. فرض کیجئے کسی آدمی نے طواف زیارت کر لیا اور ابھی بال نہیں منڈوائے، تو کوئی چیز بھی جو اسے منع کی گئی تھی حالت احرام کی وجہ سے اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ احرام کا کھلنا حجامت کی وجہ سے ہوتا ہے، طواف زیارت کی وجہ سے نہیں ہوتا. مثلا ایک آدمی نے ترتیب کو توڑا، رمی کی صبح، اس کے بعد اسے قربانی کرنی چاہیے تھی، تو قربانی کی بجائے وہ طواف زیارت کر آیا، تو ترتیب اس نے خراب کی. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ طواف زیارت کو ترتیب میں رکھنا واجب تھا، سنت کے خلاف اس نے کام کیا، مکروہ ہو گیا، مگر بہرحال ابھی بھی اس کے ذمے قربانی اور حلق، سر کے بال کٹوانا یہ واجب ہیں. 2 چیزیں اس کے لیے ابھی بھی ضروری ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں خوشبو کا استعمال کر لوں کیونکہ میں نے طواف زیارت کر لیا تو حج کا ایک اور فرض پورا ہو گیا. تو یہ اس کے لیے حنفی فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں احرام کھلے گا سر کے بال منڈوانے سے، کٹوانے سے، طواف زیارت سے احرام نہیں کھلے گا.
کوئی خاتون ہیں اور ان کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ ایسے وقت میں غسل کیا اور پاک ہوئی کہ 12 تاریخ کا یہ جو غروب آفتاب ہے نا، اس سے اتنی دیر پہلے پاک ہو گئی کہ وہ غسل کر کے اور مسجد میں جا کر پورا طواف یا صرف 4 چکر لگا سکتی تھی۔ مثلا غروب آفتاب فرض کیجئے 6 بجے ہوتا تھا اور ان کے پاس 6 بجے سے پہلے 12 ذی الحج کو اتنا وقت تھا کہ وہ غسل کرتی اور غسل کے بعد بیت اللہ میں حرم شریف میں جا کے 4 چکر پہلے لگا سکتی تھیں، لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا، تو اب ان پر ایک دم واجب آئے گا۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 12 ذی الحج کو غروب آفتاب سے پہلے پاک تو ہو گئیں اور غسل کا وقت ہی نہیں ملا، اتنا وقت ہی نہیں تھا، تو اب کچھ بھی واجب نہیں، کچھ واجب نہیں ہے۔ وہ غسل کریں اور اس کے بعد جا کر طواف کریں، ان کے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی خاتون جانتی ہیں کہ اب یہ حالت شروع ہو جائے گی اور اتنا وقت باقی ہے کہ انہیں پتا ہے میں پورا طواف کر سکتی ہوں، ابھی پاک ہوں، جاؤں تو پورا طواف کر لوں گی یا کم سے کم 4 چکر لگا لوں گی، لیکن جان بوجھ کے نہیں گئی، سستی کی انہوں نے۔ تو اب وہ ایام شروع ہو گئے اور 10 ذی الحج گزری، 11 گزری، 12 گزری، 12 کا سورج ڈوبا تو ایام نحر گزر گئے، قربانی کے دن، انہی میں تو طواف زیارت انہوں نے کرنا تھا اور وہ کر سکتی تھی پہلے، اور انہوں نے جان بوجھ کے سستی کی وجہ سے ایسے نہیں کیا، تو دم واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ اچھی طرح خیال کرنا چاہیے کہ وہ مینا میں تھیں اور انہیں پتا تھا، اندازہ تھا کہ یہ حالت پیش آ سکتی ہے اور میں یہاں سے جاؤں اور جا کر بیت اللہ کا طواف کروں، طواف زیارت 4 چکر کم سے کم وہ لگا سکتی تھیں، تو ان کے ذمے یہ چیز ضروری ہو جائے گی کہ وہ جائیں اور بیت اللہ کا طواف کریں، اور اگر سستی کی تو ان کے ذمے ایک دم واجب آئے گا، ایام نحر گزرنے کے بعد پھر وہ طواف کریں گی۔ ایسے ہی یہ طواف زیارت حج کا اتنا اہم رکن ہے کہ جب تک یہ ادا نہ کیا جائے ازدواجی تعلقات قائم کرنا یہ جائز نہیں۔ خواتین اپنے ایام کی صورت میں اپنا سفر ملتوی کریں گی اور جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی اس وقت تک بیت اللہ سے وہ واپس نہ جائیں۔ نہ حج مکمل ہوگا اس طواف کے بغیر اور نہ ہی شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے جائز ہوں گے۔ اور فرض کیجئے کہ کوئی خاتون طواف زیارت کے بغیر ہی اپنے وطن کو لوٹ آئیں تو ان کا حج بھی نہیں ہوا اور تعلقات بھی شوہر کے ساتھ جائز نہیں تھے، یہاں تک کہ واپس جا کر طواف زیارت بھی کریں، اور جب تک طواف زیارت نہیں ہوتا یہ حالت احرام میں ہی ہیں، احرام کی پابندیاں ان کے ذمہ لازم ہیں۔ جائیں گی طواف زیارت کریں گی، ایک دم بھی دیں گی، پھر جا کر حالت احرام سے باہر آئیں گی۔ اور کوئی شخص ہے، آدمی ہے اور طواف زیارت کے بغیر آ گیا تو چاہیے کہ اپنے وطن سے اب یہ نیا احرام مت باندھے، احرام میں ہی ہے، اس صورت میں ہی چلے جائیں اور بیت اللہ میں انہی کپڑوں کے ساتھ جا کر، جو سادہ کپڑے ہیں انہی کے ساتھ جا کر طواف زیارت کریں، اور تاخیر کی وجہ سے دم واجب ہوگا۔ اس لیے طواف زیارت جو ہے وہ حج کا بہت بڑا رکن ہے اور اہم چیز ہے۔ بعض اوقات لوگ غلط فہمی سے
اسے چھوڑ دیتے ہیں یا یہ کہ ایسی چیز ہو جاتی ہے، قطعاً اس مسئلے میں تساہل اور غفلت نہیں کرنی چاہیے، والعیاذ باللہ۔ اور طواف زیارت کو 10 ذی الحج سے پہلے نہیں کیا جا سکتا، 10 ذی الحج کی صبح صادق سے پہلے نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کسی نے 8 کو 7 کو یہ چاہا کہ وہ طواف زیارت کر لے تو وہ نہیں کر سکتا۔ صحیح البتہ قران کے حج کے لیے افضل ہے کہ پہلے کر لے، اور افراد اور تمتع کے لیے ہے کہ وہ بعد میں کریں، ان کے لیے افضل وہ ہے۔ ایسے ہی اگر پہلے صحیح نہیں کی اور طواف زیارت کے بعد کرنی ہے تو اس طواف میں رمل کرنا ہوگا، مگر بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ اتنا حرم میں رش ہوتا ہے، بالکل پیک چل رہا ہوتا ہے، اور کسی آدمی کے لیے رمل بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں آرام سے چلتا رہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی شخص طواف زیارت سے پہلے مثلا اس نے رمی کر لی، قربانی بھی دی اور بال بھی منڈوائے، اب سادہ کپڑے پہن لیے لیکن طواف زیارت نہیں کیا، تو طواف زیارت نہیں کیا مگر تعلقات ازدواجی قائم کر لیے تو اس انسان کے ذمے گائے یا اونٹ لازم آئے گا، اس کی قربانی کرے حرم کی حدود میں اور اللہ سے استغفار بھی کرے، معافی بھی مانگے، تب جا کر حج پورا ہوگا۔ تو یہ مسائل ہیں جو طواف زیارت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور طواف زیارت کے بعد پھر مینا کو لوٹ جائے، 10 تاریخ کو اگر طواف زیارت کیا ہے تو پھر اس کے بعد مینا کی طرف واپس چلے جانا چاہیے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں چلے گئے، تشریف لے گئے اور وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھی۔ تو ظہر کی نماز مینا میں پڑھنا مسنون لکھا ہے، اگرچہ حنفیوں میں سے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بیت اللہ میں نماز کو زیادہ اہم لکھا ہے کہ بیت اللہ میں نماز پڑھے 10 ذی الحج کو، لیکن حدیث کی وجہ سے باقی بہت سے احناف یہ کہتے ہیں کہ مینا کی نماز ظہر کی نماز مینا میں آ کر پڑھنا ہی مسنون ہے، ظہر کی نماز مینا میں آ کر پڑھے۔ اور رات کو مینا میں رہنا سنت ہے، اور مینا کے علاوہ کسی اور جگہ میں یہ رات بسر کرنا بعض فقہا کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے۔ راستے میں رہ جائے یا اکثر حصہ رات کا کسی دوسری جگہ گزار لے، یہ مکروہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا۔ اور مینا میں مسجد خیف میں نماز پڑھنے کا اہتمام کر لینا چاہیے، جماعت سے نماز پڑھنی مینا میں مسجد خیف میں افضل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا میں رہے تھے تو مسجد خیف میں نماز ادا فرمائی تھی۔ اور اب اس انسان کا حج ایک طرح سے پورا ہو گیا، طواف زیارت ہو گئی، اس کے بعد 11، 12 اور 13 ذی الحج 3 دن رہ گئے۔ 11 اور 12 2 دنوں کی رمی اس نے کرنی ہے، اور 13 کی رمی اس انسان کے ذمے آئے گی بعض شرائط کے ساتھ، لیکن اصل جو فرض تھے حج کے وہ پورے ہو گئے۔ اور ایسے ہی جب بیت اللہ میں جائے آدمی عام حالات میں طواف کرنے کے لیے یا اسی طواف زیارت کے لیے جائے
تو بیت اللہ میں یہ خیال کرنا چاہیے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ حجر اسود کو چومنا بھی عبادت ہے، اور یہ حجر اسود کا چومنا ایسی عبادت ہے جو خانہ کعبہ سے تعلق نہیں رکھتی. یعنی کسی آدمی نے طواف نہیں کیا، نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا مثلا، اور موقع مل گیا اور اس نے جا کے حجر اسود کو بوسہ دیا بغیر طواف کے بھی، تو بھی یہ عبادت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے، ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ بیت اللہ کے لیے جاتے تھے نماز پڑھنے مسجد حرام میں یا جیسے بھی، تو جب تک وہ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے لیتے تھے مسجد سے باہر نہیں آتے تھے. اور آئے ہیں الفاظ یہ کہ ان کا طواف ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، دونوں صورتوں میں وہ بیت اللہ میں حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے. بیت اللہ میں جو نصب ہوا ہے، حضرت سعید ابن جبیر، ابراہیم نخعی، طاووس، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سب کے بارے میں آیا ہے کہ یہ حضرات بیت اللہ میں جاتے تھے اور طواف کیے بغیر بھی بیت اللہ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھتے تھے اور طواف کے بغیر بھی واپس آتے تھے تو بوسہ دے دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عبادت کا خاص طواف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی عبادت ہے. دوسری بات یہ خیال میں رکھنی چاہیے کہ انسان جب تک مکہ مکرمہ میں قیام میں ہے، ان تمام ایام میں حتیم میں بکثرت جاتا رہے، اور حتیم میں کثرت سے داخل ہونا، اس میں نماز کا پڑھنا، نوافل کا تلاوت کا کرنا، یہ سب چیزیں مستحب ہیں. اور حتیم وہ چیز ہے کہ حجر اسود سے جب چلیں تو آگے کا جو کونا آتا ہے، یہ کونا اور اس کے بعد کا تیسرا کونا، 4 کونے ہیں نا، ایک حجر اسود ہے اور حجر اسود سے بھی پیچھے رکن یمانی ہے، یہ تو 2 کونے تو اصلی ہیں. اور جو باقی 2 کونے ہیں نا، رکن شامی اور رکن عراقی، یہ شامی اور عراقی کے درمیان ایک نیم دائرہ لگا ہوا ہے. یہ جو نیم دائرہ لگا ہوا ہے یہ ہے حتیم. اس حتیم کے اندر جانا، تلاوت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، نوافل پڑھنا، یہ سب چیزیں مستحب ہیں کیونکہ حتیم بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے اور اس میں داخل ہونا بھی آسان ہے. اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو میزاب ہے جہاں سے پانی بارش کے نیچے کی طرف گرتا ہے، سونے کا ایک پرنالا، اس کا منہ، اس کی اصل لگی ہوئی ہے، تو اس کے نیچے دعا مانگنا یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. اور حتیم میں داخل ہوتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر کے داخل ہو. اور کعبۃ اللہ کی جو دیوار اس میزاب کے نیچے حتیم میں داخل ہے، میزاب کے نیچے حتیم کے اندر کعبۃ اللہ کی جو دیوار ہے، اس سے لپٹ جانا یہ شریعت سے ثابت ہے. بعض لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور منع کرتے ہیں لوگوں کو کہ بیت اللہ سے مت چمٹو، ان کا یہ منع کرنا درست نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آتے تھے بیت اللہ میں حاضری ہوتی تھی تو وہ اس دیوار سے بھی چمٹ جاتے تھے. اور تابعین سے مروی حضرت عبداللہ بن زبیر، قاسم بن محمد بن ابو بکر اور عمر بن عبدالعزیز اور حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، یہ سارے حضرات جب یہاں آتے تھے تو میزاب رحمت کے نیچے جو بیت اللہ کی دیوار ہے اسے چمٹ جاتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے، دعا کرتے تھے. ایسے ہی بیت اللہ میں ہی حجر اسود کے بالکل پیچھے، حجر اسود کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ملتزم ہے نا، اس ملتزم کے بالکل پیچھے، یوں کہنا زیادہ مناسب ہے، اس ملتزم کے بالکل پچھلی دیوار پر پتھر جو بیت اللہ کے لگے ہوئے ہیں، اگر اس کا غلاف اوپر ہو تو آپ دیکھیے وہ بغیر ترتیب کے وہاں پتھر لگے ہوئے ہیں.
یہ کیوں بغیر ترتیب کے لگے ہیں؟ اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو اس میں 2 دروازے تھے، ایک یہ والا جو اب بھی لگا ہوا ہے ملتزم پہ، اور قریش مکہ نے اس میں اتنی تبدیلی کی کہ یہ دروازہ اوپر تھا اسے یہ نیچے لے آئے، یہ دروازہ نیچے تھا یہ اسے اوپر لے گئے، بالکل زمین سے ملا ہوا تھا یہ دروازہ، اور قریش نے شرارت کی اسے اوپر لے جا کر تاکہ جسے چاہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کی حرکت کی کہ جسے چاہیں یہ اجازت دیں اور وہ اندر جائے، جسے یہ نہ چاہیں اسے اجازت نہ دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں بیت اللہ کو نئے سرے سے بناتا اور ان دونوں دروازوں کو زمین کے ساتھ کر دیتا۔ تو ایک دروازہ تو یہ ہے، ایک دروازہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ملتزم کے ساتھ والے دروازے کے بالکل پیچھے کی طرف رکھا تھا، جہاں پر اب بغیر ترتیب کے پتھر آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ بغیر ترتیب کے اسی لیے لگائے گئے تھے کہ یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہاں کسی زمانے میں ایک دروازہ ہوتا تھا، اور لوگ اس دروازے سے داخل ہوتے تھے اور اس ملتزم والے دروازے سے نکل جاتے تھے۔ اور ملتزم کے ساتھ جو دروازہ ہے، یہ ملتزم کا جو حصہ ہے، یہاں پر ہوتی تھی رش بہت زیادہ، تو عورتیں، بچے، بوڑھے قریش کے یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے بیت اللہ کا یہ جو دوسرا دروازہ تھا جو رکن یمانی کے ساتھ تھا، جہاں پر بغیر ترتیب کے پتھر لگے ہوئے ہیں، یہاں چلے جاتے تھے، یہاں سے مانگتے تھے اللہ سے کھڑے ہو کے۔ اس مقام کو کہتے ہیں مستجار، اور اس مستجار کے مقام پر لپٹ جانا، بازوؤں کو پھیلا دینا اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ چمٹانا اور اللہ سے مانگنا، یہ سب کی سب چیزیں مستحبات میں سے ہیں، اور حنفی فقہا اس کے قائل ہوئے ہیں کہ یہاں پر جا کے اللہ سے مانگنا چاہیے اور یہاں پر جا کر لپٹ جانا چاہیے بیت اللہ سے۔ بہت سے جاہل اب وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ اس کو شرک اور بدعت قرار دیں، اگرچہ انہیں یہ بھی نہ پتا ہو کہ شرک کی تعریف کیا ہے اور بدعت کس کو کہتے ہیں، اور اگر یہ بدعت ہے تو اس بدعت کا ارتکاب سیدنا ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن زبیر اور قاسم بن محمد اور عمر بن عبدالعزیز اور کتنے ہی نام امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین انہوں نے لکھے ہیں اپنی مناسک میں، اور سارے فقہا لکھتے چلے آئیں۔ اگر یہ بدعت ہے تو اس بدعت کا ارتکاب پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ بدعت نہیں ہے، یہ جو اسے بدعت قرار دیتے ہیں ان کی جہالت ہے، پڑھنا تو ہے نہیں اور تعلیم حاصل نہیں کرنی، خود بھی مطالعہ نہیں کرنا مستند کتابوں کا، اور اہل علم سے مسائل بھی نہیں سیکھنے۔ یہ اتنی بڑی غفلت ہے کہ حدیث میں آیا ہے نا کہ قبر میں فرشتے کہیں گے لا تلیت ولا دریت، نہ تو نے خود پڑھا اور نہ کسی پڑھے لکھے کے پیچھے چلا، تو معاملہ کیسے حل ہوگا؟ ایسے ہی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایضاح جو ان کی کتاب ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہ لکھا ہے کہ مقام ابراہیم کو بوسہ نہ دیں اور اسے نہ چھوئیں، اور حنفی فقہا بھی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا حجر اسود اور رکن یمانی، یہ 2 پتھر ایسے ہیں جنہیں بوسہ دے گا، اور مکہ مکرمہ میں اس کے علاوہ جو پتھر ہیں ان کو بوسہ دینا جائز نہیں۔ البتہ کوئی آدمی برکت حاصل کرنے کی نیت سے تبرکن بیت اللہ کو بوسہ دے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہ کوئی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو چھوتا ہے، بوسہ دیتا ہے برکت کے لیے حاصل کرنے کے لیے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اور ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک بھی وہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کو چومنا برکت کی نیت سے یہ درست ہے، اور اسی وجہ سے حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ میں داخلہ جو ہے
فرض کر لیجئے کسی کے لیے ملتزم کے ساتھ جو بیت اللہ کا دروازہ ہے وہ کھلے، تو کہتے ہیں اندر داخل ہونے سے پہلے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ دینا، اللہ کے گھر کے اس دروازے کی چوکھٹ کو بوسہ دینا یہ مستحب۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی نیت اس برکت کی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کے ادب احترام کی وجہ سے اسے بوسہ دیتا ہے۔ اس لیے جب طواف زیارت کے لیے کوئی آدمی جائے تو چاہیے کہ بیت اللہ میں طواف کرنے کے علاوہ حتیم میں بھی داخل ہو جائے، یا ویسے بھی جب بھی موقع ملے حتیم میں جانا چاہیے۔ ایسے ہی حجر اسود کو بوسہ دینا کچھ طواف ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہے۔ اور ایسے ہی بیت اللہ میں اصل میں داخلے کا کبھی وقت موقع آ جائے تو اس میں داخل ہونے سے پہلے اس کی چوکھٹ کو تعظیماً اللہ کے ادب، اللہ کے احترام کے لیے بوسہ دینا یہ مستحب۔ تو یہ تو تھا طواف زیارت، اور طواف زیارت 10 ذی الحج کو کیجئے، 11 کو کیجئے، بہرحال 12 کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر سعی کرنی ہے۔ تو یہ طواف زیارت تھا، اور طواف زیارت کے بعد اب مینا واپس لوٹ جائیے اور مینا میں جا کر رات گزاریے، اور اس کے بعد 11، 12 اور 13 ذی الحج ہے، اس کی رمی ہے اور اس کے کچھ احکامات ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔